رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی اور عزیز بہنوں، سلسلہ وار ہم نے اسلام کے معاشرتی احکامات، آپس کے تعلقات کے سلسلے میں ہدایات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان پر گفتگو کر رہے ہیں. اور چونکہ قرآن کا مدعا جس نظام کو لانا ہے وہ نظام کوئی وقتی قسم کی تبدیلی کا نظام نہیں کہ 2-4 برس کے لیے آئے اور پھر کوئی اور آ جائے. وہ ایک مستقل نظام ہے، اور جو نظام مستقل ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں ہر چیز کے لیے بنیادی ہدایت موجود ہوتی ہے. وہ صرف عقیدے یا پرستش کا مجموعہ نہیں ہوتے بلکہ زندگی کے پورے نظام کا نقشہ ہوتے ہیں، اور اس نظام کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اکائی کو واضح کرتے ہیں اور تربیت کا ایک سسٹم رکھتے ہیں کہ جس کے مطابق لوگوں کو تیار کیا. لہذا آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، اب یہ جن باتوں کا ذکر یہاں سورہ حجرات میں ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ بدگمانی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے نام نہ رکھو. تو ابھی یہ ظاہر بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی جس کا تصور دین محض پرستی ہے اس کو اس میں کوئی عبادت یا عباداتی کیفیت نہیں نظر آئی. لیکن میں بار بار آپ سے بات کہتا ہوں کہ جو چیز قرآن میں آ گئی حکمن کرنے کے لیے وہ عبادت ہے، سیدھی بات. اور جو آ گئی حکمن نہ کرنے کے لیے وہ حرام ہے. سادہ سی بات یہ قرآن مجید جس چیز سے منع کر دے وہ حرام ہے، اور جس چیز کو کرنے کے لیے کہے وہ فرض ہے. تو لہذا قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ ہنسی نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، تانے بازی نہ کرو، تو ظاہر بات یہ ہے کہ اس کا درجہ وہی ہے جو نماز پڑھنے کا درجہ ہے کہ وہ اگر سن کے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور یہ سن کے کوئی آدمی پھر بھی تانے بازی کرتا ہے، تب بھی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، انہیں حقیر سمجھتا ہے، تو وہ بھی وہی کام کر رہا ہے کہ جو کام وہ نماز نہ پڑھنے والا کر رہا ہے، کیونکہ اس نے جو خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے، خلاف ورزی. تو اس میں سے ہم بہت سارے مضمون جو ہیں پڑھ چکے ہیں. آج جو سب سے اہم مضمون ہے اور جو آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ مسلم معاشرے میں عام گناہ ہے کہ کوئی اس سے بچا ہوا نہیں، وہ غیبت.
اور آج ہم اس غیبت کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ عرض کریں. یہ آیت نمبر 12 ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ حجرات کی، اور 26واں 12 ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے لوگوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. لوگوں کے متعلق محض قیاسات پر رائے قائم نہ کیا کرو، اس لیے کہ جن چیزوں کو تم نہیں جانتے ان پر تمہاری جو گمان ہے وہ بدگمانی بھی ہو جائے. اور ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوک میں نہ لگے رہو کہ یہ کیا کر رہا ہے. لوگوں کی پرائیویٹ زندگی میں نہ جھانکو. اچھا ظاہر ہے کہ جو ابتدائی زمانہ نزول قرآن کا ہے اس میں تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ کسی کی دیوار سے ذرا یوں سر نکال کے دیکھ لیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دیواریں کوئی اونچی اونچی تو نہیں ہوتی تھی. لیکن آج اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. کسی کا خط نہ پڑھو کیونکہ یہ بھی اس کے اندر سانکنا ہے. جو خط باپ کے نام ہے وہ بیٹا نہیں پڑھ سکتا، جو بیٹے کے نام ہے وہ باپ نہیں پڑھ سکتا، جو بیوی کے نام ہے اسے شوہر کو نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی یہ اندرونی معاملات میں جھانکنے کی بات ہے. ٹیلی فون جس کا آیا ہے وہ سن رہا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دو سیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور درمیان میں سے گھر میں سے کسی اور شخص نے اٹھا لیا اور اب وہ ساری گفتگو سن رہا ہے. اب یہ گفتگو میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اور سننے والا جو ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو سنیں. تو لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی آدمی کی پرائیویٹ لائف سے متعلق ہے اس پر ایک مکمل پابندی لگا دی. اور اسلام نے اتنا بڑا حق دے دیا فرد کو کہ کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے، اس کا تجسس کرے، اس کی جاسوسی کرے. اور یہ معاملہ صرف فرد تک نہیں رہتا، آگے حکومت تک بھی جاتا ہے کہ پرائیویٹ لائف میں جھانکنے کو اسے بھی اختیار ہے. اس کے کہ یہ صورتحال پیدا ہو کہ باقاعدہ طور پر اس کی شہادتیں فراہم ہو رہی ہوں کہ یہاں تو کوئی سازش ہو رہی ہے، یہاں کو کوئی فحاشی اور بدکاری کا اڈا کھلا ہوا ہے. تو وہ بات جب اثر ہوگی تو مداخلت ہوگی، وہ تجسس اور جاسوسی نہیں ہوگی. اس کی ساری تفصیلات ہم پچھلے درس میں بات کر سکتے ہیں. آج جو بات ہم کریں گے وہ ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کہتے ہیں آدمی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کسی ایسی بات کا اظہار کہ جسے وہ سنے تو اسے ناگوار ہو. یہ غیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کی کوئی بات اس کے پس پشت ایسی کہے کہ اسے وہ سنے تو وہ اسے ناگوار ہو. یہ غیبت ہے. اس کے روایت کرنے والے حضرت عبد المطلب بن عبداللہ ہے. اس حدیث کے جو میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ بات سچی ہو، وہ بات اس کے اندر موجود ہو جو بیان کی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے اور پھر کہی جا رہی ہے تو یہ بہتان ہے. یعنی یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. غیبت تو ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا آخرت میں ملے گی. شریعت محمدی اور قرآن مجید کا نظام
صلی اللہ علیہ وسلم غیبت پر کسی دنیاوی سزا کا ذکر نہیں کرتا. آگے آئے جب ہم پڑھیں گے تفصیل کریں گے تو اس سزا کا ذکر آ جائے گا جو آخرت میں ملنے والی ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی کی غیبت پکڑی جائے یا کوئی غیبت کرتا ہوا پکڑا جائے, کسی کو پتہ لگے, تو آپ اس کو عدالت میں لے جا کے سزا نہیں دلوا سکتے. لیکن بہتان ایسا جرم ہے, یعنی کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود نہیں, اسے کہتے ہیں بہتان. یعنی عیب لگانا, عیب نہیں ہے, عیب لگایا جا رہا ہے. ایک آدمی چور نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ چور ہے. ایک آدمی جو ہے وہ بدکار نہیں ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بدکار ہے. تو یہ ہے بہتان. بہتان کی سزا ہے کوڑے مارنا, یعنی اس کی اس دنیا میں بھی سزا ہے, اور وہ حد قذف کہلاتی ہے. یہ جھوٹی گواہی کے زمرے میں آتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات شہادت ایسی دے کہ جو اس میں موجود نہیں ہے. تو لہذا اگر کوئی ایسی بات کہے گا تو اسے یہاں سے سزا دی جائے گی. اور یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے, غیبت سے بھی بڑا جرم ہے. تو اس طرح کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بیان ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے تو اسے اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. جو یہ چاہتا ہو کہ قیامت میں اس کے عیب ڈھانپ لیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیب ڈھانپ لیں. اچھا, اس کی حکمت پر آپ غور کریں. اسلامی نظام برائیوں کا چرچا کر کے انہیں عام نہیں کرنا چاہتا, بلکہ جو اصلاح کرنا چاہتا ہے, اصلاح کے پہلو سے جب آپ کوئی عمل کریں گے تو اس میں چرچا نہیں ہوگا. اس کی بات ایسی ہے, میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. ان کے درس کے دوران ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور ایسے حضرات ہر جگہ وہ موجود ہوتے ہیں کہ جن کا مدعا اصلاح نہیں ہوتا, یا تذلیل ہوتا ہے یا فتنہ انگیزی ہوتا ہے. اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ امام صاحب درس بعد میں دیجیے گا, پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. فرمائیں یہ جیسی ٹوپی آپ نے لگی ہے, کیا رسول اللہ نے بھی ایسی ٹوپی اوڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہ تو اس کی کمزوری دیکھیں جس نے سوال کیا. اب امام صاحب کا درس دیکھیں, امام ابو یوسف کا نہ انہیں غصہ آیا, نہ انہیں ڈانٹا نہ ڈپٹا, بلکہ اس کے جواب میں صرف یہ کہا کہ میاں اگر یہ بات تم نے میری اصلاح کے لیے کہی ہے تو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے, اور اگر تم نے میری تذلیل کے لیے کہی ہے تو اللہ تمہیں ہدایت دے. تو مدعا کہنے کا یہ ہے کہ اب یہ ٹوپی پر اعتراض ہو کہ یہاں ایک اور مسئلہ ساتھ میں آ گیا, اس پر بھی میں عرض کرتا چلوں. ایک چیز ہے سنت عادیہ اور ایک چیز ہے سنت حکمیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں جو چیز قابل عمل ہے وہ ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے. آپ کی سنتوں میں بعض چیزیں وہ ہیں جو آپ کی عادت سے متعلق ہیں, آپ کی ذاتی پسند ناپسند سے متعلق ہے اور آپ کے انفرادی کیریکٹر سے متعلق ہے. بعض حضرات نے ان ذاتی عادتوں کو دین کا حصہ بنا لیا, یعنی دونوں طرف افراد و تفریق ہوئی. ایک وہ طبقہ کہ جو ساری سنت کو چھوڑ کے بھاگ گیا, وہ کہتا ہے کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کیونکہ اپنی جگہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, انشاءاللہ کبھی اللہ نے زندگی دی اور توفیق عطا فرمائی تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. آپ تو یہاں بات آ گئی ہے تو مختصر سی ایک بات عرض کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے بالکل سنت سے انکاری کر دیا, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی حدیث کی, کسی سنت کے ماخذ سے پتہ کرنے کی, بس قرآن مجید کا ترجمہ لغت کے ذریعے کیجیے اور عمل کر لیجیے.
ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اگر لغت کے ذریعے قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کا معاملہ ہو تو آپ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، باقی باتوں کو چھوڑ دیں۔ لغت کے ذریعے نماز کا تعین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اقام الصلاۃ، تو صلاۃ کے تو 20 معنی لغت میں موجود ہے۔ دعا کرنا بھی صلاۃ، ایک جگہ کھڑے ہونا بھی صلاۃ، کھڑے ہو کے ہلنا جلنا بھی صلاۃ، صلاۃ کے 20 معنی ہے۔ تو اگر لغت پر چھوڑ دیا جائے تو 2 آدمی بھی ہم رائے نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا کن اوقات میں کتنی رکعتیں، رکعتوں کے درمیان کیا اور کتنا کتنا، اسے قرآن سے اخذ کرنے کا سارا کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے اللہ نے براہ راست اس کے لیے مقرر کیا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یاد آ گئی تھی، وساطت کر دوں سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ سنت کی حیثیت کیا ہے۔ ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اور ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں۔ دونوں کا حکم ذرا نکال کے دکھائے کوئی قرآن سے، پیغمبر ہی نکال سکتا ہے۔ جب سورہ واقعہ کی یہ آیت نازل ہوئی، فسبح اسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کی تسبیح کیجیے، تو حضور نے کہا اس آیت کو اپنے رکوع میں رکھ لو۔ کیسے رکھ لیں؟ سبحان ربی العظیم کو۔ اور جب سورہ اعلیٰ کی سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سجدے میں رکھ لو۔ ابھی کیسے رکھ لیں گا سبحان ربی الاعلیٰ؟ تو آپ نے دیکھا پیغمبر نے قرآن کی مجید ہی سے اس مضمون کو نکالا ہے، لیکن اگر لغت کے ذریعے نکالنا چاہیں تو آپ نہیں نکال سکتے، پیغمبر ہی نکالا۔ تو بات نہیں کرنا تھا کہ ایک طبقہ وہ تھا جو سنت کو چھوڑ کے بھاگا، دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے حضور کی عادتوں کو، جو آپ کے ماحول میں آپ کی ذاتی عادت ہے، اسے شریعت قرار دے دیا، اور اس شریعت پر اتنی سختی سے عمل درآمد کہ گویا یہی اسلام ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی پتلون پہن کے نماز پڑھنے آ جائے تو اس کی شامت آ جاتی ہے بعض مسجدوں میں، اس لیے کہ یہ منسوب ہے انگریزوں۔ تو میں ان سارے بھائیوں سے پوچھتا ہوں جو اس پر معترض ہوتے ہیں کہ اسلام صرف عرب یا پنجاب کے لیے آیا تھا، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں یہ عالمگیر مذہب ساری دنیا کے لیے آیا، جب ساری دنیا کے لیے آیا تو پھر اس میں لباس کی تراش کو اگر اسلام کا راز ہو گیا تو جو لباس پنجاب میں پہنے جاتا ہے وہ بلوچستان میں نہیں پہنے جاتا، اور جو گرم علاقوں میں پہنا جاتا ہے وہ ٹھنڈے علاقوں میں پہنا ہی نہیں جا سکتا، اور جو ٹھنڈے علاقوں میں پہنا جاتا ہے وہ گرم میں نہیں پہنا جا سکتا۔ لہذا اسلام نے لباس کی تراش نہیں، لباس کی حدود مقرر کی ہے، جنہیں سطر کہتے ہیں کہ بھائی سطر چھپاؤ، سطر کا رنگ بھی چھپاؤ، سطر کا حدود بھی چھپاؤ۔ اب چھپانے کے لیے تم چاہے چادر لپیٹ لو، چاہے تہمت باندھ لو، چاہے احرام باندھ لو، چاہے شلوار پہن لو، چاہے پاجامہ پہن لو، چاہے پتلون پہن لو، وہ حصے چھپنے چاہیے جن کو چھپانا مقصود۔ تو مدعا کہنے کا یہ ہے کہ جناب ٹوپی کی بات پر بات آئی تھی کہ اب یہ گول ٹوپیاں جو ہم اوڑھتے ہیں ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی۔ اچھا، اسی طرح دھوتی باندھنا آپ نے باندھی کیونکہ آپ کے یہاں کا رواج یہ تھا، آپ کی خدمت میں شلوار پیش کی گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں شلوار پہنی ہے، یعنی جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے شلوار پہناؤ، اور وہ اس لیے، یعنی اس کی وجہ بھی بتا دیں کہ یہ بہت ہی سطر پوش لباس ہے۔ اس دن انہوں نے خواب دیکھا تھا، اپنی بیوی کو خواب سنایا، کہا میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان تم آج روزہ ہمارے ساتھ کھولو گے، اور حضرت عثمان اس دن روزے تھے،
نقلی روزہ تھا، تو عثمان کو آج روزہ ہمارے پاس کھولو. دونوں بھی کہا میرا خیال ہے کہ آج شہادت ہو جائے گی. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں، کیونکہ حضرت عثمان کی حیا تو مشہور ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا سفر کھل جائے. تو وہ جو ایک پاجامہ رکھا ہوا ہے شلوار وہ لے آؤ، تو وہ پہنی. جب کہاں کہنے کا یہ ہے کہ سنت میں بھی دلیل موجود ہے، صحابہ کے آثار میں بھی دلیل موجود ہے. تو یہ بات میں نے حضرت امام ابو یوسف کی ٹوپی والی بات کر کے، تو اب عرض کر رہا تھا میں یہ کہ احکام آئے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی برائی مت کرو پیٹھ پیچھے. جب برائی کی جاتی ہے منہ پر تو وہ ہے تانا. تانے کی بات پہلے کر دی گئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے منہ پر تانا مارنے والوں کی اور عیب چینی کرنے والوں کی. لہذا وہ بھی حرام ہو گیا. آپ کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتے، کسی کی برائی اس کے منہ پر بھی نہیں کر سکتے. کوئی ایسی بات کسی میں ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر سے پشت اگر وہ سنے تو اسے تکلیف ہو، یہ کام نہیں آپ کا، یہ حرام ہے. اور کتنا بڑا حرام ہے؟ کہا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا کوئی تم میں سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ کھا سکتا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ مرداد یا کوئی بھی مرا ہوا آدمی، شرف آدمیت یہ ہے کہ اس کا گوشت نہ کھایا جائے. پھر زندہ آدمی کا گوشت بھی حرام، مردہ آدمی کا گوشت بھی حرام. پھر اس میں ایک تیسری حرمت آ گئی کہ وہ تمہارا بھائی ہے، تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. یعنی اس سے زیادہ بہتر مثال نہیں دی جا سکتی غیبت کی برائی کے لیے کہ پس کچھ جو بات تم کہہ رہے ہو کسی کی ایسی کہ اگر وہ سنے تو اسے دکھ ہو اور اسے تکلیف ہو، کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، پسند کرو گے اسے. تو خود ہی قرآن نے جواب بھی دے دیا، فکرے تم خود اس سے کراہیت محسوس کرتے ہو، یہ تمہارے لیے خود مکروہ اور قابل تنفر بات ہے، تم یہ بات پسند ہی نہیں کر سکتے. تم کتنے ہی گزرے ہو برے ہو، یہ بات نہیں ہو سکتی کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. تو یہ سمجھ لو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اگر پس کچھ اس کی برائی کرو. اب اس پر ایک حدیث بھی سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ماعز اسلم، ان پر حد رجم جو ہے وہ جاری ہوئی. یعنی انہوں ان سے بدکاری سرزد ہو گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، کہا مجھے پاک کر دیجیے، گناہ ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ جو اسلام کو مان لیتا ہے اور واقعی مان لیتا ہے تو اسلام تربیت کے مراحل سے گزار کے اسے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں مجرم کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے جرم کی سزا نہ پائے. ظاہر ہے کہ سزاؤں میں سب سے خطرناک ترین سزا اور سب سے دردناک ترین سزا جو ہے وہ رجم ہے. یعنی کسی شخص کو پتھر مار مار کے ہلا کر دینا. اور یہ سزا صرف ایک ہی جرم کے لیے رکھی ہے اور وہ جرم ہے کسی شادی شدہ آدمی کا بدکاری کرنا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. غیر شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ قرآن نے رعایت کی ہے، سمجھ لیں کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اسے رجم کیا جائے گا. اس کے لیے شہادت بھی بہت لمبی رکھی. یعنی عام کسی کیس کو بھی آپ لے آئیں اسلامی عدالت میں، کسی عدالت میں، تو 2 آدمیوں کی گواہی پہ فیصلہ ہو جاتا ہے.
لیکن زنا کی سزا یا بدکاری کی سزا جو ہے اس کے لیے کم از کم 4 عینی شاہد لازمی ہیں. ان میں کوئی بھی ایک گواہ اگر یہ کہے کہ میں نے دیکھا نہیں سنا ہے تو کیس خالی. یعنی 3 آدمیوں نے کہا ہم نے دیکھا، چوتھا آدمی کہتا ہے میں نے سنا، تو سزا نہیں ہو سکتی، بلکہ الٹی سزا ان 3 گواہوں کو ہوگی جنہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا، اور انہیں کوڑے مارے جائیں گے. اسے حد قذف کہتے ہیں. گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ بدکاری کا چرچا بھی نہ ہو. وہ ہمارے گروپ کے اس وقت موضوع نہیں، بات ہو رہی ہے غیبت کی. تو حضرت ماعز جو ہیں ان سے یہ جرم سرزد ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کو پتھر مارے گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ مر گئے. سزا ان پر نافذ ہو گئی. اچھا، سزا جو نافذ ہوتی ہے وہ علی اعلان ہوتی ہے، کسی جیل کے اندر نہیں ہوتی، کسی کمرے کے اندر نہیں ہوتی، آپ کھلے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے. کیونکہ اسلام میں سزا کا قانون جو ہے اور سزا کا فلسفہ جو ہے وہ انتقام نہیں ہے، عبرت ہے، تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ یہ کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی. اور جس آدمی کو اس کے جرم کی سزا یہاں مل گئی اس کا گناہ معاف ہو گیا. جسے یہاں نہ ملی وہ وہاں اللہ کے پاس، وہ اللہ کی مرضی ہے، معاف کرے جائے سزا دے. ظاہر ہے اللہ کے اختیار میں تو کوئی بندہ تو مداخلت نہیں کر سکتا. تو یہ واقعہ میں آپ کو غیبت کے معاملے میں سنانے لگا. تو جب وہ فوت ہو گئے، پتھروں سے ہلاک ہو گئے، تو لوگ مجمع چھٹ گیا، لوگ چلے پڑے. تو 2 صحابی آگے آگے گفتگو کرتے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. آپ نے ان دونوں کی گفتگو سنی. ان 2 صحابیوں جب یہ بھی سمجھ لیجیے کہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، وہ میرے آپ جیسے مسلمان نہیں ہیں جن کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. لیکن ذات یہ بات یہ بھی بتا دی گئی کہ تربیت یافتہ کسی کا بھی ہو، آدمی بہرحال آدمی ہے، فرشتہ نہیں ہے. غلطی، کوتاہی، سہو، غفلت، نسیان کسی سے بھی ہو سکتا ہے. بڑے سے بڑے مفتی سے، عالم سے ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے محدث سے ہو سکتا ہے. جب صحابہ سے ہو سکتا ہے تو کس سے نہیں ہو سکتا؟ صرف پیغمبر بری ہے کہ پیغمبر سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، کہ وہ معصوم عن الخطا ہے اور اللہ اس کی اپنی طرف محافظ. ان دونوں صحابیوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ایک بولا اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، رات کی تاریکی میں سے ایک جرم سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا تھا، اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، اس نے خود اپنا پردہ کھولا. یعنی اس نے آپ کو خود ہی کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے پاک کر دیجیے، اور اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ مجھے رجم کیجیے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. تو دوسرا وہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے آپس میں کہا کہ اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، مگر اس نے اپنا پردہ خود کھول دیا اور کتے کی موت مارا گیا. یہ جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. سن کے قریب آئے اور تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا تو ایک مدا ہوا گدھا پڑا ہے، سڑ رہا. آپ نے ان دونوں کو مخاطب کیا اور کہا یہ کھائیے، یہ گدھا کھائیے. آپ نے سرکار یہ تو گدھا ہے، مرا ہوا ہے، سڑ گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، اسے کون کھا سکتا ہے؟ کہنے لگے اس کا کھانا اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ کام برا ہے جو تم ابھی کر رہے تھے. وہ اپنے بھائی کی گویا اس سے 2 باتیں پتہ لگی کہ معاملہ صرف زندگی کا نہیں ہے کہ زندہ آدمی کی برائی کرنا اگر وہ بہتان ہے تو تردید کریں، اور اگر وہ غیبت ہے تو انہیں منع کریں، اور اگر اس حالت میں نہیں ہے تو اس محفل کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کا حشر ان جیسا نہ ہو.
کہا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی اس وقت امداد کرے جب اسے امداد کی ضرورت ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کی اس وقت امداد کرے جب وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ جب کوئی شخص موجود نہیں اور جو موجود نہیں ہے اس کی برائی ہو رہی ہے، تو اس کی امداد یہ ہے کہ آپ برائی نہ ہونے دیں اس کی، لوگوں کو منع کرتے ہیں غیبت نہ کرو، گناہ کا کام، بڑی بات، اللہ کیا سزا ملے گی، اور ہم اس میں حصہ دار بننے کو تیار نہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے اور اس سے اس حد تک روکا گیا، لیکن اس میں کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں، کیونکہ یہ بالکل قانونی مسئلہ ہے، کہ جس کی اجازت بھی دی گئی ہے، کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر غیبت کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر یہ پابندی اس حد تک لگا دی جائے تو اگر تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے تو نہ کوئی مقدمہ چل سکتا ہے، نہ کوئی گواہی ہو سکتی ہے، نہ مجرم کو سزا ہو سکتی ہے، نہ فحاشی پھیلانے والے لوگوں کے خلاف کسی بھی قسم کی تحریک چل سکتی ہے، تو ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن اسلام اعتدال کے نظام کا نام ہے، اس میں ہر چیز کے لیے ایک مقام متعین کیا ہے کہ کون سا کام کہاں تک ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا۔ یعنی عام معاملہ تو یہ تھا جس کی جزیات میں نے آپ کے سامنے بیان کر، اپنی محفلوں میں آپ کسی کی برائی نہیں کر سکتے۔ ٹیبل ٹاک کے طور پر جو باتیں ہو رہی، جہاں لوگ دو آدمی بیٹھے وہ شروع ہو گئے اور کسی نہ کسی کی برائی، تو فلانا ایسا ہے، وہ ڈمکانا ایسا ہے، اس کے یہاں یہ ہو رہا ہے، اس کے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ لیں اگر اپنی ساری گفتگو کو سمیٹیں گے جو کچھ ہماری محفلوں میں ہو رہا ہے، تو ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ آپ میری برائی کر رہے ہیں اور میں آپ کی برائی کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا بھی غور کر لیں، اس کے سوا ہمارے پاس توفیق بھی کوئی نہیں۔ تو ایسے 6 مقامات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہی فقہاء نے مرتب کیے ہیں باقاعدہ۔ مثلا ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ میرے 2 رشتے آ رہے ہیں، ایک فلاں شخص کا اور ایک فلاں شخص کا، 2 صحابہ کا نام لیا۔ اب گویا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ مانگا، اب ظاہر ہے کہ وہ دونوں آدمی وہاں موجود نہیں ہیں، تو اب جب کسی سے مشورہ مانگا جائے تو مشورے مانگنے والے نے مشورہ مانگ کے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، مشورہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اسے درست مشورہ دے اور اس میں بدیانتی نہ کرے، کیونکہ اللہ کیا پکڑا جائے گا اگر بدیانتی کرے گا۔ تو رشتے کے معاملے میں صلاح مشورہ آپ نے دونوں کے بارے میں، ایک کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ جو فلاں آدمی ہے یہ بخیل بہت ہے، کنجوس بہت ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ بیویوں کو مارتا پیٹتا بہت ہے۔ یعنی جو جملہ ہے حدیث شریف میں وہ یہ ہے کہ اس کے کندھے سے کبھی لکڑی ہٹتی ہی نہیں ہے، یعنی ہر وقت وہ ڈنڈا بردار رہتا ہے، بہت مارنے پیٹنے والا آدمی۔ گویا دونوں کی دونوں برائیاں ظاہر فرما دی۔ اب تیرا اپنا فیصلہ ہے کہ تم ان میں سے کسے پسند کرتی۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے پتہ لگا کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے، مشورہ شادی بیاہ کے سلسلے میں، رشتے کے سلسلے میں، کسی کے شریک کار ہونے کے سلسلے میں، کسی کا بزنس پارٹنر ہونے کے سلسلے میں، کسی کے پڑوس میں آباد ہونے کے سلسلے میں، تو اب یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں آپ کی دیانتداری کا تقاضا ہوگا کہ صورتحال سے باخبر کر دیں، یہ غیبت کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ لیکن آپ گاتے پھریں اپنے پڑوسی کے بارے میں کہ جناب یہ تو بڑا برا آدمی ہے،
تو اس کی اجازت نہیں. یہ صرف اس صورت میں کہ آپ سے ایک مشورہ مانگا گیا, جس نے مشورہ مانگا ہے اسے صحیح مشورہ دے. وہ یہاں مشورے کے لیے درست مشورہ دینا غیبت کے درجے میں نہیں. ایک. نمبر 2, ظالم کا مظلوم کا ظالم کے خلاف کسی ایسے آدمی یا ادارے کے پاس فریاد کرنا کہ جس سے اس بات کی توقع ہو کہ وہ اسے انصاف دلا دے, وہاں وہ بات کر سکتا ہے. یہ اس لیے صاحب عدالت سسٹم آ گیا. آپ کسی سردار کے پاس, کسی چودھری کے پاس, محلے کے کسی بڑے کے پاس, کسی تھانے دار کے پاس, کسی عدالت کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں نہیں میرے پیسے نہیں دیتا, میرے پیسے دلوا. تو ظاہر ہے کہ آپ جب یہ بات کہیں گے تو اس کی عدم موجودگی میں کہیں گے نا. ویسے بظاہر یہ غیبت کے کھانے میں آتی ہے, لیکن کیونکہ آپ مظلوم ہیں اور مظلوم کو فریاد کا حق قرآن نے دیا کہ وہ اب جہاں فریاد جو کرے گا وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. 2 مقامات آ گئے. تیسرا مقام ہے اصلاح معاشرہ کے لیے افراد یا کسی گروہ سے فریاد کرنا یا اس تک خبر پہنچانا اس بات کی کہ محلے میں یہ برائی پھیل رہی ہے. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جا کے بات کی جائے جو اسے بند کرنے یا دور کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہوں. وہاں بھی چرچے کی بات نہیں ہے کہ آپ محفلیں سجا کے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف کہیں اڈا ہو لگا ہے, جوا ہو رہا ہے جو وہاں پہ شرابیں پی جا رہی ہیں, یہ تو ایسی بات ہے. لیکن آپ ناظم کے پاس جاتے ہیں, آپ کونسلر کے پاس جاتے ہیں, آپ تھانے دار کے پاس جاتے ہیں, آپ با اختیار اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں, محلے کے چودھری کے پاس جاتے ہیں, اسے جا کے کہتے ہیں کہ یہاں یہ ہونے لگا ہے, یہاں ہیروئن نکلنے لگی ہے, یہاں چرس تقسیم ہونے لگی ہے. تو یہ اصلاح کے لیے ہے, اور جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے وہ چرچا نہیں کرتا. اس کی بھی پھر 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جس کی اصلاح آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود کر لیں گے تو پھر چودھری کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں. پھر آپ اس سے خود ملیے, خود اسے سمجھائیے, خود اسے روکنے کی کوشش کیجیے, خود اثر انداز ہونے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں, یہ آپ کی بات نہیں مانے گا بلکہ الٹا آپ کے در پہ آزاد ہو جائے گا, تو اس صورت میں اصلاح معاشرہ کے لیے برائی کو ان لوگوں تک پہنچانا کہ جو برائی دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, یہ غیبت کے زمرے میں نہیں. یہ 3 چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز یہ سب سے زیادہ اہم ہے, اور وہ یہ کہ لوگوں کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ جو دین میں غلط باتیں داخل کر رہے ہوں, احادیث میں غلط چیزیں ڈال کے جھوٹی حدیثیں بنا رہے ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہوں جو حضور نے نہیں کہی, یا کوئی ایسی کتاب لکھ رہا ہو مصنفین میں سے کہ جس کے ذریعے اسلام کے خلاف جذبات بھڑک رہے ہوں یا بھڑک جائیں یا پھیل جائیں, تو اس سے لوگوں کو باخبر کرنا غیبت نہیں ہے. اسی کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ علم حدیث کا سب سے بڑا علم جس پر آپ سمجھ لیں کہ ساری حدیث کی سچائی کا دار مدار ہے, وہ علم کہلاتا ہے علم اسماء الرجال. لفظی معنی تو اس کے ہوتے ہیں, اسماء اسم کی جمع ہے اور الرجال رجل کی جمع ہے, یعنی آدمیوں کے نام کا علم. اصطلاحاً علم اسماء الرجال اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں حدیث کے راویوں کی پوری بایوگرافی اور پورا بایو ڈیٹا دیا ہوتا ہے.
کیا نام تھا، باپ کا نام کیا تھا، کس قبیلے سے تھا، کس عمر کا تھا، سچا تھا کہ جھوٹا تھا، اچھا تھا کہ برا تھا، اس میں کیا خوبیاں تھیں اور کیا برائیاں تھیں، یہ سارا کا سارا ہم نے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 27,000 حدیثیں ہماری مستند کتابوں میں موجود، اور 27,000 حدیثوں کو جانچنے کے لیے جن لوگوں کے سارے کچے چٹھے اکٹھے کر کے ہم نے کتابوں میں چھاپ کے رکھے ہوئے ہیں علم و اسماء الرجال کی، ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ 5 لاکھ افراد کا مکمل ریکارڈ ہے مسلمانوں کے پاس کہ جب کوئی کسی حدیث کے بارے میں یہ پوچھے کہ اس کا بیان کرنے والا کس زمانے میں تھا، اس کا وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ سے سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا یہ حضرت عائشہ کے زمانے میں تھا؟ کیا حضرت عائشہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا اس کی عمر اس وقت اتنی تھی کہ حضرت عائشہ کی بات سمجھ سکے؟ یعنی یہ ساری باتیں اس علم کے تحت وہاں بیان ہوئی۔ گویا یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اچھا کوئی کتاب لکھ رہا ہے اور وہ کتاب میں جھوٹی باتیں اسلام سے منسوب کر رہا ہے، تو اس کا تذکرہ لوگوں سے کرنا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اسلام کے خلاف لکھی ہوئی کتاب ہے، اسے اسلام کے حق میں نقل ہے، یہ فلاں مصنف جو ہے یہ اسلام دشمن ہے، یعنی اس کی برائیوں کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، نہ صرف یہ کہ غیبت نہیں ہے بلکہ اس کا کرنا واجب ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا اس مقام پر آ کے غیبت واجب ہو گئی، وہ چیز جو حرام تھی ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں آگے وہ واجب ہو گئی۔ تو لہذا یہ وہ مقامات ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا، ظاہر ہے کہ پورا تفصیلی ڈھانچہ اس سسٹم کا تو ایک 45 منٹ کی تقریر میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عیب اتنا بڑا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کسی صورت میں، اچھا اور اس کی 3 شکلیں ہیں، آخر میں یہ بھی عرض کروں غیبت کی۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے پیچھے اس کی ایسی بات بیان کریں جو اس میں موجود ہے، اس کو تو کہتے ہیں غیبت۔ دوسری بھی بات میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کسی آدمی کے پیچھے اس کی میں کوئی ایسی بات بیان کریں جو اس میں موجود نہیں ہے مگر آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کی کوئی ایسی بات جا کے کسی دوسرے آدمی کو سنائیں اور اس کی بات جا کے اس آدمی کو سنائیں اور وہ دائیں دونوں کو لڑانا ہو، یہ کہلاتا ہے چغلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چغل خور جو ہے جنت کی خوشبو 500 میل دور تک آتی ہے، اور یہ 500 میل سے مراد یہ نہیں ہے ٹھیک 1 سے لے کے 500 میل تک، مدعا یہ کہ اتنی طویل خوشبو ہے کہ گویا سینکڑوں میل سے جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو چغل خور جنت سے اتنی دور ہوگا کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ جنت میں جانا تو بڑی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بے روزے دار کی بات نہیں ہو رہی، یہ بے حج کیے ہوئے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم نے تو عبادتیں صرف نہیں سمجھ لیا ہے نا، باقی یہ سارے کام ہم سب کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کا، ایک دوسرے سے جھگڑا کرانے کا، اس کی بات جا کے اس سے گئی، اس کی بات جا کے اس سے گئی، اس کو لڑایا اس کو لڑایا، یہ سارے دن ہو کیا رہے؟ یہ ساری فرقہ بازیاں، یہ ساری مذہبی منافرتیں، یہ ساری برادری سسٹم ٹوٹ پھوٹ کے بالکل تحت محض ہو گیا۔ بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کا رابطدار نہیں ہے، سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان ساری برائیوں سے بچیے، اس لیے کہ یہ سمجھ لیجیے کہ جس چیز کا حکم قرآن نے دے دیا کرنے کے لیے وہ فرض ہو گئی، اور جس کا حکم دے دیا نہ کرنے کے لیے وہ حرام ہو گئی۔ آخر میں آج کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کون ہے اللہ؟ وہ یعلم ما فی الصدور، وہ جو ان کے سینوں کے راز جانتا ہے، اور وہ جو اس طاقت کا مالک ہے کہ حصل ما فی الصدور، ایک دن یہ سارے سینوں کے صندوق کھول دے گا۔
اور یہ سارے راز جان لیں. وہ ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ. تم جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے غیبتیں کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دوسرے کی چغلیاں کھا رہے ہو اس کی نظر میں ہے. خائنۃ العین، یہ جہاں تم آنکھوں سے اشارے کرتے ہو ایک دوسرے کے خلاف، اللہ ان اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، یہ بھی اس کی نظر میں. لہذا وہ اللہ ہے، اس سے ڈرو. اور طاقت کا حال اس کی یہ ہے کہ یحیی و یمیت، موت اور زندگی اس کے اختیار میں ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا مالک وہی ہے، سب اسی کے آئے، اسی کے لیے ہے. لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنی اولاد بھی نہیں بنایا، بیٹا بھی نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، کسی نے تو اس نے اپنی بادشاہی میں شریک بھی نہیں کیا، تنہا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتا. لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، چاروں چار، چاروں نا چار، سارے آسمان، ساری زمین اس کی فرما بردار ہے. اس سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اور یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. اب تک جو ہو گیا معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے. اختتام پر عرض کر دوں، جو غیبت کی ہے، اگر مردہ آدمی کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کیجیے، اس کی معافی کی صورت یہ ہے. زندہ آدمی کی غیبت کی ہے اور اب آپ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ سے توبہ کیجیے، اور ہو سکے تو اس سے معافی بھی مانگیے. لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے غیبت کی ہو اور اس تک نہ پہنچی ہو. اگر اس تک نہیں پہنچی تو پھر اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کو بتا کے آپ اس کی دل آزاری کریں گے. بس اللہ سے معافی مانگیے اور آئندہ غیبت نہ کرنے کا عہد کر لیجیے کہ آپ کسی کی برائی نہیں کریں گے، اور جہاں کسی کی برائی ہو رہی ہوگی وہاں بیٹھیں گے نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ جنت بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ تو دوزخ اللہ کے بندوں ہم نے خود بنا دیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مسلسل لگے ہوئے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.